احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہے انسان، ایک رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، اور ایک غربا میں تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ تقسیم کس وجہ سے ہے؟ مطلب اس کی کوئی پیچھے حکمت ہے، کوئی اس کے فائدے ہیں، کچھ فوائد ہیں؟ سب اپنے لیے کیوں نہیں رکھ لیتا؟ ایک حصہ رکھ رہا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر رہا ہے. تو کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، شروع دور کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، کیونکہ لوگوں کی اسٹوریج کرنے کی طرف دھیان زیادہ تھا، وہ زیادہ تر اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہوتے تھے. لیکن جب لوگوں کی رغبت اس سے کم ہوتی گئی تو پھر بعد میں الاؤ کر دیا گیا کہ آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ مستحب عمل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیوں کیے گئے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو ایک حصہ غربا کو دیا. ہم اپنے سراؤنڈنگس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید، اور میں بالیقین ایسے لوگوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے پورے سال میں 1 پاؤ گوشت بھی اپنے پیسوں سے خرید کر نہیں کھایا. کیونکہ اگر آپ گوشت دیکھیں اسٹینڈرڈ تو میرا خیال ہے شاید 1400-1500 روپے، مجھے تو پرائز بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں، 1400-1500 روپے کلو. تو وہ بندہ اگر ڈیلی ویجز کا کما رہا ہے 300-400-500 روپے، تو وہ شاید 1 پاؤ یا آدھا کلو گوشت افورڈ نہیں کر سکتا. اور جب قربانی ہوتی ہے تو وافر مقدار کے اندر ان غربا تک بھی گوشت پہنچتا ہے، چاہے وہ ویلفیئرس کے تھرو ہو یا لوگ اپنے جو حصے کرتے ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات، وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے بچے گوشت نہیں کھا پاتے، جس طرح علامہ صاحب نے بہترین فوائد بیان کیے، تو سارے وہ فوائد عمرا کے لیے تھوڑی ہیں. وہ بینیفٹس جو ہیں وہ غربا تک بھی جانا چاہیے، چاہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا دیگر اعتبارات سے ہوں، تو ان کو بھی وہ بینیفٹس ملتے ہیں. سیکنڈلی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھنا، اب آج کل معاشرے کے اندر ویسی بڑی دوریاں ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اب آپ اس کو شکر رنجی کا نام دیں یا ٹینشنز کا نام دیں، اینی ہاؤ، تو وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی چارگی کا ماحول قائم ہوتا ہے. ہم ایک رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایونٹس بہت لمیٹڈ ہو گئے. جب آپ جائیں اور کوئی بہانہ چاہیے اب ہمیں جانے کے لیے، تو چلو بھائی گوشت کے بہانے ہی پہنچ جاؤ. ایسا ہی اب گوشت دینے گئے تو آپ نے ملاقات کی، کسی کو تحفہ دیا، اس کا دل خوش ہوا، بھائی چارگی آپس میں بڑھتی ہے. پھر حضرت نے بیان کیا کہ باربیکیو پارٹیز، اگرچہ وہ ڈیفینیٹلی شریعت کی باؤنڈری کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہر طرف ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا محبت کا رجحان بڑھتا ہے. جو لوگ شاید سارا سال اتنے چاہت سے نہیں ملتے یا اتنے ایکسائٹمنٹ سے نہیں ملتے، وہ کم از کم ان ایونٹس میں مل جاتے ہیں. تو یہاں پر دوریاں مٹتی ہیں، فاصلے دور ہوتے ہیں، قربتیں قائم ہوتی ہیں. اور جب تیسرا جو اپنے لیے رکھنا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ تو اپنے لیے کھانا ہی ہے. اب سوال یہ بھی ذہن کے اندر آتا ہے، اتنی ساری محنت کرے بندہ اور ایک اپنے لیے رکھ لے، باقی 2 بانٹ دے. یہی تو اصل میں قربانی کا میسج ہے کہ آپ نے ایثار کا جذبہ قائم رکھنا ہے. اگر گوشت ہی لینا مقصود تھا تو بھائی بازار سے جاتے ہیں اور اچھا خاصا گوشت خرید کے سارا ڈیپ فریزر میں ڈال دیتے تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. لیکن یہی شریعت کا پیغام ہے کہ محنت بھی کرنی ہے اور آپ نے یہ ساری ایکسپینسز بھی کرنا ہے. اس کے بعد پھر ایثار دوسروں تک، وہ جو آپ کے پاس جو بینیفٹس آ رہے ہیں وہ دوسروں تک آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے. بالکل. اور ایک آپ کو میں جاپنیز ٹرمینالوجی یہ عرض کروں کہ no one prospers unless they do not render the benefits to the others. یعنی کہ وہ شخص کبھی بھی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جو فوائد دوسروں تک منتقل نہ کرے. بالکل ایسے ہی. اور دیٹ از ون آف دا ریزن کوڈ بی کہ باہر کی اکانومیز بہت زیادہ وہ بوم کرتی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو زیادہ تر فائدہ پہنچاتا ہے. بالکل. اب ساری محنتیں کر کے میں آخر میں کہوں کہ میرے پاس ہی رہ جائے، دوسرے کے پاس نہ جائے، تو دوسرا والا بھی سوچے گا کہ اسی کے پاس رہ جائے، میرے پاس نہیں. ایسا ہی ہے. اور اس میں ضمن ایک بات اور عرض کروں جو ہمارے معاشرے کے اندر اب دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا ادھر اور چانپیں اور ہڈیاں ادھر. بالکل. تو بھائی ایسا بھی نہیں کرنا. معتدل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوشت جب کریں، اور خاص طور پہ اس میں معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، جو گھر کے کچھ بعض اوقات، ساری نہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ بڑا والا جو نا یہ چانپ کا ادھر کر لو، اور یہ وہ اونٹ کیا بون کے گوشت کا جو نہاری جو بنتی ہے وہ ادھر کر لو، باقی یہ ہڈیاں ادھر ڈال دو، ادھر ڈال دو. ایسا نہیں. جب آپ حصے کریں تو اعتدال کا راستہ یہ کہ پہلے اچھا گوشت ایک طرف کر لیں، ہڈی ایک طرف کر لیں، اور پھر اس کو مکس کر کے دیں. صحیح. اور بہتر طریقہ تو یہ واقعی جو ہمارے بزرگان دین کا کچھ طریقہ کار ہم نے روایت میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنا الگ کر لو. پہلے جو اپنا الگ کر لیا کہتے تھے اب یہ اللہ کی بارگاہ میں
یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے دے دو، کیونکہ یہ وہ تھا جو مجھے پسند تھا اور اب میں نے دوسروں کے لیے دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اصل قربانی تو اصل قربانی ہے. مطلب ہی کیا قربانی کا کہ آپ نے سیکریفائس کرنا ہے، ایسا ہی ہے. اور جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. سو ایز اے کنکلوژن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، اور جو احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھائی چارگی بڑھتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی غریب کے پاس بھی جاتے ہیں اور محبت سے اسے دیتے ہیں تو دل کے اندر جو تکبر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ٹوٹتا ہے اور عاجزی آتی ہے، لوگوں کے محبتیں قائم ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا پیارا ہمیں ایونٹ عطا فرمایا ہے کہ جس کی ہر پہلو پہ ہم غور کرتے جائیں تو شاید یہ اپنی مثال کے اندر آپ کو. بالکل ایسا ہی ہے.